اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، عزیزان گرامی، پروگرام آداب بندگی، اور اس میں ہم دعائے کمیل کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج دعائے کمیل کے جن جملات کو پڑھنا ہے اور پھر ان میں سے بعض کا ترجمہ اور تشریح پیش کرنی ہے، تو دعائے کمیل کے جملات کو پڑھتے ہیں. یا الہی و سیدی و ربی اطراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من طوى علیہ قلبی من معرفته ولهج به لسانی من ذکرك واعتقده ضمیری من حبك وبعد صدق اعترافی ودعائی خاضعاً لربوبیتہ ہیہات انت اکرم من ان تضیع من ربیت او تبعد من عدنیت او تشرد من آویت او تسلم الى البلاء من کفیتہ ورحمت ولیت شعری یا سیدی و الہی و مولائی اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحیدک صادقا وبشکرک مادحا. اے معبود، اے میرے آقا، اے میرے پروردگار، کیا تو مجھے جہنم کی آگ کا عذاب دے گا جبکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکا ہوں، اور جبکہ میرا دل تیری معرفت سے سرشار ہو چکا ہے؟ کیا تو مجھے عذاب دے گا؟ اور اب جبکہ میں نے سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے اور تیری ربوبیت کے صدقے خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کر رہا ہوں، نہیں، ایسا ممکن نہیں کہ تو مجھے صورتحال کے ہوتے ہوئے عذاب دے، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے آسرا چھوڑ دے جس کی تو نے خود تربیت کی ہو، یا اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دے جسے تو نے خود اپنا قرب نصیب کیا ہو، یا اسے اپنے ہاں سے باہر نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں اور مصیبتوں کے سپرد کر دے جس کی نگہداشت کا تو نے خود ذمہ اٹھایا ہو اور جس پر تیرا رحم شامل حال رہا ہو. اے میرے مالک، اے میرے معبود، اے میرے مولا، کاش میں جان سکتا
کہ کیا تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط کر دے گا کہ جو تیری عظمت و جلالت کے باعث تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ اے میرے پروردگار، ان زبانوں پر جو صدق کے دل سے تیری توحید کا اقرار کرتی ہوں اور شکر گزاری کے ساتھ تیری مدح و ستائش کرتی ہوں، ہرگز نہیں، ایسا سوچنا درست ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، وَلَحِجَ بِلْهِ لِسَانِي مِن ذِكْرِكَ وَاقْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِن حُبِّكَ، اور میری زبان پر تیرا ذکر جاری رہا، میرا ضمیر اور میرا باطن تیری محبت کا گرویدہ ہے۔ کیا پھر بھی تو مجھے عذاب دے گا؟ تو عزیزان گرامی، وہ کریم ہے، اس سے بعید ہے، تو ذکر کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مومن کے دل میں خدا کی محبت جلوہ فگن ہوتی ہے تو اس کے دل کے نہاں خانوں کو خدا کے علاوہ ہر قسم کے ذکر و فکر سے خالی کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ خدا کے ذکر اور فکر کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ پھر وہ اس منزل پر ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کا ذکر اور فکر کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں۔ پھر وہ اس منزل پر آ جاتا ہے کہ اس کا ذاکر بن جاتا ہے اور اس کی سوچ میں بھی خدا ہوتا ہے۔ جب مومن ذکر کرتا ہے تو خداوند عالم بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اور جب مومن خدا سے محبت کرتا ہے تو خداوند عالم بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جو اس کی ذات سے محبت کرتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے۔ محبت کے اشتراک سے حقیقی عبودیت اور معبودیت کی مولائی فضا نظر آتی ہے۔ محبت خدا انسان کو بندگی کا سلیقہ اور دعا و مناجات کا طریقہ سکھاتی ہے۔ در حقیقت محبت خدا کا مطلب یہی ہے کہ پروردگار کے کہنوں کو مانا جائے اور اس کی نہی سے روکا جائے۔ تقاضۂ محبت بات کو ماننا اور ہر امر پر تسلیم خم رہنے کا نام ہے۔ دعا مانگنے والا اس فکرے میں اپنے رب سے اس طرح ملتجی ہوا کہ اے میرے رب، آخر میں تیرا ذاکر بھی ہوں اور مجھے تجھ سے محبت بھی ہے، اور تیرا اپنا وعدہ ہے کہ جو تیرا ذکر کرے گا تو اس کا ذکر کرے گا، جو تجھ سے محبت کرے گا تو اس سے محبت کرے گا۔ پس اے رب، تو اپنا وعدہ پورا کر اور مجھ گناہ گار کو معاف کر دے۔ دعائے کمیل کا اگلا جملہ ہے، وَبَعْدَ صِدْقِ تَرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعًا لِرَبُوبِيَّتِكَ، اور اب جب کہ میں نے سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے اور تیری ربوبیت کے صدقے خضوع و خشوع کے ساتھ دعا کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس جملے میں منتہائے عبودیت ہے، جس میں صدق، اعتراف، دعا، خضوع اور ربوبیت قابل ذکر اور قابل فکر ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، خدا سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حقیقت میں صادقین کو سمجھنے سے صدق کا مصداق واضح ہو جاتا ہے۔ صادقین صدق کی حقیقی شکل کا نام ہے۔ بالفاظ دیگر صادقین صدق کے گرہ کشا اور حقیقی مفہوم ہے۔ جوں جوں انسان صادقین کو دیکھتا ہے اسی طرح صدق کے معنی واضح ہوتے جاتے ہیں۔ لہذا یہی ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ،
تو آپ بھی صدق و صداقت کی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ صدق کا لفظ نہیں بلکہ صدق کے معنی کو تلاش کرنا ہے، اور وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ما آل محمد، یعنی صادقین کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سچوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ما آل محمد، یعنی آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ۔ امام رضا علیہ السلام نے آیہ مجیدہ کی تفسیر میں فرمایا الصادقون ہم الائمہ، صادقین سے مراد ائمہ اطہار ہیں۔ تو اس لیے صدق و صداقت بہترین انسان کی صفت ہے کہ جس سے انسان کی شرافت نمایاں ہوتی ہے۔ اس کا خارجی مصداق اللہ کے نمائندے ہیں، اور بہترین اور مصداق عتم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل ہے۔ علاوہ ازیں صدق و صداقت کا تعلق اس صفت کے ساتھ ہے جو اپنے دامن میں کئی صفات کو سموئے ہوئے ہے۔ انسان کے جتنے اعمال ہیں وہ بھی گفتار اور کردار کی صداقت کے پیش نظر وہ سب اسی صداقت کے گرد گھومتے ہیں۔ گفتار کی صداقت یہ ہے کہ وہ خدا اور خلق خدا کے متعلق جھوٹ نہ بولے، جبکہ کردار کی صداقت یہ ہے کہ اس کی سیرت اس کی گفتار کے مخالف نہ ہو۔ روئے زمین پر سیرت و کردار اور حقیقت و گفتار کا چشم فلک حقیقی مشاہدہ کہاں کیا؟ مکہ اور اطراف مکہ، جہاں اپنے تو تھے ہی بلکہ اغیار نے بھی اس بے مثال ہستی کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کیا۔ یہ ذات گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی بات ان کی عصمت اور معصومیت پر بہت بڑی دلیل ہے، چونکہ صدق و صداقت کی ذات میں معصومیت جنم لیتی ہے۔ جس کی زبان پر صدق و صداقت کی مہر ہو وہ سوائے مرضی پروردگار کے کوئی کام نہیں کرتا، جبکہ وہ کام کہ جس میں ذات پروردگار کی مشیت شامل حال نہ ہو وہ کام صدق و صداقت سے خالی ہوتا ہے۔ صدق و صداقت کی ذات میں گناہ کا ارتکاب نہیں، چونکہ ہر گناہ کا تعلق کذب اور وعدہ خلافی کے زمرے میں ہے جو صدق کے خلاف ہے۔ پس صادق ہمیشہ خدا کی رضا دیکھتا ہے اور ہر وہ کام جو مرضی پروردگار کے خلاف ہے اسے انجام نہیں دیتا۔ اطاعت و پروردگار اس کا شعار ہوتا ہے، ہر قسم کے گناہ عصیان سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اب چشم تصور سے نگاہ کیجئے کہ جنہیں کفار مکہ صادق و امین کہتے ہیں ان کی شان عصمت کیا ہوگی۔ در حقیقت کفار مکہ پیغمبروں کی صدق و صداقت کے اعتراف تو کر ہی رہے تھے، مگر یہ فی الواقعہ پیغمبر اسلام کی عصمت کی دلیل بن رہی تھی۔ اس پر ذرا محترم ناظرین توجہ فرمائیے۔ اگلا جملہ جو دعائے کمیل کا ہیہات انت اکرم من ان تزی من ربیتہ او تبعد من ادنیتہ او تشرد من آویتہ او تسلم الی البلاء من کفیتہ ورحمتہ۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں کہ تو مجھے صورتحال کے ہوتے ہوئے عذاب دے، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس شخص کو بے آسرا چھوڑ دے جس کی تو نے خود تربیت کی ہو، یہ سے اپنی بارگاہ سے دور کر دے جسے تو نے خود اپنا قرب نصیب کیا ہو، یا تو اسے اپنے ہاتھ سے باہر نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلاؤں اور مصیبتوں کے حوالے کر دے جس کی نگہداشت کا تو نے خود ذمہ اٹھایا ہو اور جس پر تیرا رحم شامل حال رہا ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ اپنے معبود سے راز و نیاز کرنے کا طریقہ ہے جو دعائے کمیل ہمیں سکھا رہی ہے، کہ اپنے رب سے
کس طرح گفتگو کرنی ہے اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو کس طرح یاد کرنا ہے۔ خداوند عالم رحیم ہے، رحمان ہے، اس کی رحمانیت کا جو رخ ہے وہ آپ کی خدمت میں ان جملات میں نظر آئے گا۔ ان جملوں میں پروردگار کی ربوبیت اور رحمانیت کا دوسرا رخ پیش کیا گیا ہے۔ جو بندہ اپنے پروردگار کے پاس ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ پلٹ کر آ جائے اور اپنے گناہوں کا دل و جان سے اعتراف کر لے اور اپنے کیے پر پریشان اور پشیمان ہو، خضوع و خشوع کے ساتھ پروردگار کی ربوبیت کے سائے میں دعا کرے، محبت خدا سے سرشار ہو کر التجا کرے، گزشتہ پر توبہ اور ندامت کے بعد اس کا دل اور ضمیر یاد الہی میں سراپا عاجزانہ فریاد کرے، تو کیا ایسے بندے پر بھی عذاب ہو سکتا ہے؟ دعا مانگنے والا اپنے رب کی رحمانیت اور رحیمیت سے اس قدر پر امید ہے کہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ پروردگار وہ تمام تر درخواستیں پیش کرنے کے بعد خود کہہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح اطمینان بھی دلاتا ہے کہ ایسے حالات میں خداوند کا عذاب دینا ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ اس کی رحمانیت واسعہ اور رحیمیت خاصہ کے منافی ہے۔ جو اتنا کریم رب ہو، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تربیت کی، جس نے مجھے باقی رکھا، جس نے مجھے رزق دیا، جس نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا، تو جب وہ اتنا کریم رب ہے جس نے بغیر مانگے دیا، اور اب تو میں اس کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا رہا ہوں، تو وہ کریم رب اپنے بندوں کو، وہ بندے جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوں، وہ بندے جو جن کی زبانوں پر ان کا ذکر ہو، تو ایسے بندوں کو کیا جہنم میں ڈالے گا؟ دعا کا مذکورہ حصہ ایسے سوال کی نفی کر رہا ہے کہ ایسے شخص پر عذاب ہوگا، یقیناً یہ تصور تیری شان کریمی اور تیری عظمت سے بہت دور ہے۔ کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جس کی پرورش تو نے خود فرمائی ہو، بھلا کیسے تو اسے بے سہارا چھوڑ دے گا اور تباہ و برباد کر دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے تو نے اپنا قرب اور خوشنودی عطا فرمائی ہو، اب تو اسے اپنی بارگاہ سے نکال دے؟ کیا یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ جسے تو نے خود پناہ دی ہو، اسے بلا و مصیبت کے حوالے کر دے گا؟ یہ سب باتیں تیری شان کریمی سے اور تیری رحمت واسعہ سے بعید ہے۔ تو اکرم الاکرمین ہے۔ پروردگار سے یقیناً ایسا گمان تک کرنا بھی نادرست ہے، کیونکہ یہ باتیں دنیا پرستوں کا شیوا تو ہو سکتی ہیں، مگر کریم و رحیم پروردگار سے کبھی ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا جس ذات نے انسان کی مادی تربیت کی اور اسے معنوی تربیت سے سرشار فرمایا اور اعلان فرما دیا، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق عطا کرتا ہے اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے، اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ بناتا ہے، اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے؟ تو یہ سب کہہ اٹھیں گے اللہ ہے جو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے، زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے۔ بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس ذات نے انسان کو رسول ظاہری یعنی نبوت و رسالت اور ولایت جیسی نعمت عطا کی، اور اسی طرح رسول باطنی یعنی عقل و فطرت جیسی نعمت سے مالا مال کیا۔ وہی ذات ہے جس نے انسان کو ارادہ و اختیار عطا کیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق سعی و کوشش اور جد و جہد کے ساتھ ساتھ
اپنی تعلیم و تربیت حاصل کر لے اور دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرہ مند ہو سکے۔ کیا اتنی نعمتوں کے حصول کے بعد بھی خدا کی معرفت سے روگردانی ہونی چاہیے؟ وہ کتنا مہربان ہے۔ جب انسان تمام راستے گم کر کے اس کے حضور پہنچتا ہے تو اس کی بارگاہ سے آواز آتی ہے۔ عزیزان گرامی، تفسیر کشف الاسرار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 374 پر یہ حدیث فرمایا گیا ہے، نادیتمونی فلبیتکم، سألتمونی فآتیتکم، بارزتمونی فأمحلتکم، ترکتمونی فرعیتکم، عصیتمونی فسترتکم، فإن رجعتم الی قبلتکم، وإن ادبرتم انی انتظرتکم انا اجود الاجودین و اکرم الاکرمین۔ اے میرے بندو، حدیث قدسی، تم نے مجھے آواز دی تو میں نے تمہیں جواب دیا، تم نے مجھ سے مانگا تو میں نے عطا کیا، تم نے میری مخالفت کی تو میں نے تمہیں مہلت دی، تم نے مجھ سے دوری اختیار کی مگر میں نے تمہارا خیال کیا، تم نے میری نافرمانی کی مگر میں نے تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ اگر تم میری بارگاہ میں پلٹ آؤ گے تو میں تمہیں قبول کر لوں گا، اور اگر تم نے پیٹھ پھیر لی تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں سب سے زیادہ عطا کرنے والا اور سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہوں۔ عزیزان و گرامی، اس حدیث میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو سعادت کے لیے، خوش بختی کے لیے، کمال حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ ہمیں جہنم میں جلائے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بندے ہیں جو اپنے نفس پر خود ظلم کرتے ہیں، وہ تو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، یہ ملتا ہے کہ روایتوں میں جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی کہ پروردگار یہ لوگ جو ہیں اب میری نہیں سنتے، ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال ان میں رہے اور تبلیغ کی تقریباً 900 سال، لیکن آدمی کتنے مسلمان ہوئے؟ 80 82 یا 90 تک کہا جاتے ہیں، تو یہ ریشو 12 سال کے بعد ایک بندہ مسلمان ہونے کی ہے، یعنی ایک آدمی 12 سال کے بعد۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بہت صبر تھا، اور انہوں نے دعا کی پروردگار اب یہ مسلمان ہوتے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ مسلمان سے مراد یہی کہ جو بھی اس وقت کا دین اور حضرت نوح کی شریعت ہے اس کے سامنے تسلیم ہوں اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھیں، رسول کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آئین و قانون لے کر آئیں اس کو تسلیم کریں، تو ان سب کے سامنے تسلیم ہونے کا نام ہی مسلمان ہے۔ اگرچہ آخری امت کا یہ نام ہے مسلمان اور حضرت ابراہیم نے یہ نام رکھا ہے، تو تسلیم ہونے کے معنی میں جو بھی تسلیم ہوتا ہے حقیقت کے سامنے وہ مسلم ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار ایک بھی کافر نہ چھوڑ، سب کو غرق کر دے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ طوفان آیا اور سب غرق ہو گئے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ جو عقائد ہوئی ہے وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ برتن بنائیں، تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ یہ مٹی سے
برتن بنانا شروع کی، انہوں نے گھڑے اور جو استعمال میں ہوتی ہیں چیزیں، تو یہ گھڑے انہوں نے بنانا شروع کیے، مٹی سے ان کو پکایا۔ تو اب کہتے ہیں کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ اس گھڑے کو اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھایا اور حضرت جبرائیل نے پکڑا اور انہوں نے اس کو زمین پر دے مارا اور وہ گھڑا ٹوٹ گیا۔ اب دوسرا گھڑا پکڑا، اس کو پکڑا اور ٹوٹ گیا، اور جبرائیل امین جو ہیں وہ ایسے گھڑے توڑتے جا رہے ہیں۔ تو اب جب کچھ گھڑے ٹوٹے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا جبرائیل گھڑے پہلے کہا بناؤ، اب توڑ رہے ہیں اس کو، میں نے بڑی محنت سے ان گھڑوں کو بنایا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے پیغمبر خدا، یہ مٹی کے گھڑے ہیں جو آپ نے بنائے ہیں، اور میں اب توڑ رہا ہوں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بنائے ہیں بڑی محنت سے، اور نہیں چاہتے آپ کہ اس مٹی کے گھڑوں کو توڑ دیا جائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی دعا سے کہ اے پروردگار کسی کو نہ چھوڑ، وہ بھی انسان تھے، اللہ کی مخلوق تھے۔ تو عزیزان گرامی، اس حقائق سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اور خصوصاً انسان جو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ اپنا سٹیٹس، وہ جو اشرف المخلوقات کا، اس کو برقرار رکھے، دکھائے عمل کر کے کہ وہ واقعاً اس اہل ہے کہ وہ باقی موجودات سے افضل ہے۔ لیکن اگر وہ گناہوں کی دلدل میں گر کر اور دنیا میں پڑھ کر اور اللہ کی نافرمانی کر کے ایسا ہو جائے کہ وہ کل انعام بل ہم اضل سبیلا، یہ منزل میں پہنچ جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا انسان جو ہے وہ شرافت کا حقدار نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسان ہیں جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگلا جملہ ہے وَلَيْتَ شِعْرِي یا سیدی و الہی و مولائی اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ۔ اور یہ بات میں کیسے مان لوں اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے معبود، کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط کر دے گا جو تیری عظمت و جلالت کے باعث تیری بارگاہ میں سجدہ ریز۔ عزیزان گرامی، لیت شعری، یہ مقام حیرت اور تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان تمام اعترافات قلبی اور لسانی اور توبہ استغفار کے بعد یہ کیسے مانا جائے کہ پروردگار، مولا، معبود اور جلیل القدر رب ایسے چہروں پر عذاب نازل کرے گا جو اس کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہوں؟ یہ اس کی رحمت سے بعید ہے۔ در حقیقت سجدہ پروردگار کے حضور انسان کے لیے بہت بڑی منزل ہے۔ پروردگار کا سجدہ بندہ مومن کے لیے ڈھال ہے جو اسے ہر قسم کے طاغوتی سجدوں سے محفوظ کرتی ہے۔ انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ پروردگار کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکے اور اسی طرح غیر خدا سے عملی انکار کرے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے سامنے سربسجود ہے، چنانچہ ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے سب خدا کے لیے سجدہ کر رہے۔ ایک دوسری آیہ کریمہ میں جو سورہ رحمان کی آیت نمبر 6 ہے، اس میں ارشاد فرمایا
والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت تک خدا کے لیے سجدہ ریز۔ اس سجدے سے مراد اطاعت پروردگار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں پروردگار نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، پس جب میں جسد آدم میں اپنی روح پھونکوں تو آپ سب اس کے لیے سجدہ ریز ہو جانا۔ عزیزان گرامی، سورہ ہجر کی آیت نمبر 29 ہے، اور یہ اس وقت کی بات کر رہی ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ اس سجدے کی کیا نوعیت تھی؟ وہ کیا سجدہ عبادت تھا یا سجدہ جلالت تھا؟ یہ سجدہ خدا کو تھا یا آدم کو تھا؟ اس میں شک نہیں کہ سجدہ عبادت پروردگار کے لیے خاص ہے، اور سجدہ جلالت کے لیے حکم خداوندی چاہیے۔ بنابراین اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی حیثیت قبلہ و کعبہ جیسی قرار دی۔ ملائکہ سے فرمایا جب میں روح پھونکوں تو آپ سب کے سب سجدہ ریز ہو جائیں۔ ایسی صورتحال میں یہ سجدہ پروردگار کے لیے ہی قرار پایا، جبکہ حضرت آدم کی منزلت کعبہ اور قبلہ جیسی قرار پائی۔ جیسا کہ ہم ہر روز 5 دفعہ اپنی نمازیں قبلہ رخ ہو کر پڑھتے ہیں اور کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، بلکہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ البتہ بعض نے اس کو سجدہ تعظیمی بھی قرار دیا ہے، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت، علم اور تعلیم اسماء کے صدقے تمام ہستی پر مسلم اور مسلط ہو۔ جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد ہوا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے خواب میں 11 ستارے اور آفتاب و مہتاب کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے۔ اس خواب کی تعبیر یوں تھی کہ ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور شمس و قمر سے مراد ان کے پدر بزرگوار اور مادر گرامی تھی۔ اس سجدے سے بھی مراد سجدہ عبادت نہیں، بلکہ حضرت یوسف کی سلطنت و جاو اشم کو دیکھ کر سب کے سامنے اس کے سجدہ کیا گیا۔ ایک یہ تعبیر ہے، اور دوسری یہ بھی تعبیر ہے کہ انہوں نے یہ منت مانگنی تھی کہ جب ہم اپنے بیٹے یوسف سے ملیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات ہے، اور اسی طرح بھائیوں کی بات ہے کہ جب ہم انہیں ملیں گے تو ہم خدا کا سجدہ بجا لائیں گے۔ اور جو ہی دربار میں انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا، یہ بھی تعبیر کی گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، مطلب کی بہتر وضاحت کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات والا صفات کا توسل اختیار کرتے ہیں۔ آپ سے اسی سجدے کے بارے میں سوال کیا گیا، روایت ملاحظہ فرمائیں اَيَصْلُحُ السُّجُودُ لِغَيْرِ اللَّهِ، کیا غیر خدا کے لیے سجدہ درست ہو سکتا ہے؟ امام سے پوچھا گیا کیا غیر خدا کے لیے سجدہ درست ہو سکتا ہے؟ قال لا، فرمایا نہ، درست نہیں ہے۔ قال فكيف امر الله الملائكة بالسجود؟ فقال ان من سجد بامر الله فقد سجد لله فكان سجوده لله اذ كان عن امر الله۔ سبحان اللہ، کیسی بہترین تعبیر فرمائی آپ نے اور وضاحت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ
اللہ ताला ने मलाइका को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो सजदे का हुक्म दिया, जब सवाल किया कि क्यों सजदे का हुक्म दिया जब अल्लाह के सिवा किसी गैर को सजदा नहीं है, तो अल्लाह तबारक ताला ने मलाइका को हज़रत आदम के सामने सजदा करने का क्यों हुक्म दिया, ये सवाल किया गया इमाम जाफ़र सादिक से। तो आपने फरमाया जो अल्लाह के हुक्म से गैर खुदा को सजदा करता है तो दरअसल वो खुदा ही को सजदा कर रहा होता है। लिहाजा यूँ कहना चाहिए कि मलाइका ने आदम को सजदा करते हुए दर हकीकत अल्लाह को सजदा किया था, चूँकि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के तहत ही सजदा किया था। बहरुल अनवार जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 138 पर यह हदीस आई है। तो अजीज़ान गिरामी, जब अल्लाह के हुक्म से हो, चूँकि हुक्म उसका है, तो इसलिए अल्लाह ही का ये सजदा करार पाएगा, चूँकि जिसके हुक्म से सजदा किया गया वो अल्लाह तबारक ताला का हुक्म था। बस सजदा परवरदिगार जो है अल्लाह तबारक ताला के लिए है। और फिर ये भी है, बाद लोग कहते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि सजदा ग्रुप किस्म के लोग, जिसको जिस चीज़ को देखा, जिस मुक़द्दस चीज़ को देखा सजदा करना शुरू कर दिया। तो उनको जब मना किया जाए तो वो कहते हैं, जनाब ये मिसालें देते हैं जी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने किया, हज़रत आदम के लिए सजदा अल्लाह ने किया गया। तो इसका जवाब यही है कि यानी जब अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया तो सजदा किया, तो ये अल्लाह के लिए ही सजदा है। और दूसरी बात ये है कि सजदा जो है अगर बिलफर्ज सजदा ताज़ीमी पिछली शरीयतों में था भी, लेकिन शरीयत मोहम्मदी में ये सजदा ताज़ीमी की भी इजाज़त नहीं दी गई। यानी कोई ये नहीं कह सकता नौज़बिल्लाह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने आके सजदा किया हो, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो, मस्जिद नबवी हो या किसी और महफिल में रसूल पाक की ज़ात ग्रामी तशरीफ़ फरमा हो और कोई सहाबी बाहर से आया हो और अस्सलाम वालेकुम कह के मसलन वो सजदे में गिर गया उनके सामने, सवाल ही नहीं पैदा होता। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानों को अल्लाह की बारगाह में मोड़ने के लिए आए थे कि अल्लाह की बारगाह में सजदा करो। ये तो मिलता है कि उन्होंने कहा कि अगर सजदा वाजिब, अगर सजदा गैर खुदा को होता तो मैं ये हुक्म देता कि जो बीवियाँ हैं अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन ऐसा नहीं है, या किसी रवायत में कि वालिदैन के मुतल्लिक़, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर होता ये लौला वाली बात ना, तो नहीं है सजदा, ताज़ीमी भी नहीं है शरीयत मोहम्मदी में। अब अगर कोई बहाना बनाता है, किसी मुक़द्दस चीज़ को सजदा करता है, तो फिर उसको सोचना चाहिए। और अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। बस अज़ीज़ गिरामी, सजदा परवरदिगार हुर्रियत और आज़ादी की नवीद है। इस्लाम जैसे हुर्रियत परवर मकतब ने कलमा तौहीद की बुनियाद पर अपने पैरोकारों को एक इज़्ज़त नफ्स और एक शख्सियत अता फरमाई कि सजदा खुदा अल्लाह तबारक ताला के सामने सर तस्लीम खम करने का नाम है। सजदा परवरदिगार के मुकाबल में ईमान का बेश कीमत मोती है और अपनी इज़्ज़त नफ्स के अनमोल जौहर का किसी भी शय के बदले में सौदा नहीं किया जा सकता। सजदा फ़कत परवरदिगार के लिए है और हर सजदा परवरदिगार की ज़ात के कुर्ब का ज़रिया है। सजदा परवरदिगार सबसे अफजल इबादत है। तमाम इबादतों में कामिल तरीन इबादत नमाज है, जिसे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों की ठंडक और अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने रहमत के नज़ूल का ज़रिया करार दिया है। नमाज ही मुत्तकी को खुदा का कुर्ब दिलाती है। नमाज की हालत में नमाजी का जिस्म और लिबास और जो चीज़ उसके अतराफ में होती है वो तस्बीह कर रही होती है। नमाज का नुक्ता अरूज सजदा है और सजदा परवरदिगार इंसान को तमाम मखलूक़ात के सामने झुकने से निजात दिला देता है।
تو عزیزان گرامی، نماز جو بندے اور خدا کے درمیان رابطے کا نام ہے، اگر نماز ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب رابطہ منقطع ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرنا چاہتے ہو، میرے سامنے آ کر اطاعت و بندگی کا اظہار کرنا چاہتے ہو، تو یہ طریقہ ہے اور یہ نماز، اس طریقے سے آؤ میری بارگاہ میں۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے بتا دیا اپنے رسول کو اور رسول پاک نے امت کو بتا دیا، تو نماز جو ہے وہ انسان اور اس کے معبود کے درمیان رابطہ ہے، یہ سگنل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو کہا جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہو جائیں گے، اگر نماز کو رد کر دیا گیا تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتی ہے، باقی دوسرے بھی اعمال ہوتے ہیں، نماز رد کر دی گئی؟ تو جب یہ ہے بات کہ نماز اس سگنل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ رابطہ کا کام دیتا ہے، نماز بندے اور انسان کے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر کمپیوٹر پہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، اگر وہ انٹرنیٹ وہ رابطہ ہی نہیں ہے جو وہاں سے کہ دوسری جگہ پر بات کو پہنچا رہا ہے، جب رابطہ ہی نہیں ہے تو جو مرضی کرتے رہیں آپ، وہ رابطہ ختم ہو چکا ہے، وہ ڈیڈ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا رسول کہ نماز جو ہے وہ پڑھو، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اعمال بھی قبول نہیں کیے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں سچے اور حقیقی معنوں میں دین اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس دعا جو کہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے اور مولا علی علیہ السلام نے لکھوائی ہے، اور یہ جملات مولا علی علیہ السلام کی مقدس زبان سے نکلے ہیں اور ان کے صحابی نے لکھے ہیں اور انہی کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دعائے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کو عربی کا لباس دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ قرآن پڑھو تو ایسا سمجھو کہ نازل ہو رہا ہے تم پر، بزرگوں نے عرفا نے کہا ہے، اور جب دعا مانگو تو سمجھو ادھر سے یہ خصوصاً وہ دعائیں جو کہ ائمہ اطہار سے ہمیں ملی ہیں، یہ ایسا یعنی کلام ہے نورانی ان کا جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ جس طرح قرآن آسمانوں سے زمین کی طرف آیا، تو یہ دعائیں جب بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے، تو یہ امام علیہ السلام اور ائمہ اطہار کی جو دعائیں ہیں یہ ایک ایسی نورانیت ہے جو زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہمیں اسی نورانیت کے صدقے میں اور اسی جلوے میں رہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمیں دعائے کمیل کو پڑھنے، سمجھنے اور ان معارف کو اور جو یہ انسان سازی کے لیے دعا ہے اس کو پڑھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔